الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں نعمت کبریٰ، رحمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر کی تیسری صورت، یا دوسرے پہلو سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کے لیے، ایک کامیاب امتی بننے کے لیے ایک مومن میں کیا وصف ہونا چاہیے، یہ تیسرا وصف آج بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا وصف ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا وصف اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم و تکریم کی جائے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ آپ کی نصرت کی جائے، آپ کی مدد کی جائے۔ یہ نصرت، یہ سچا امتی تبھی بنتا ہے جب کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی نصرت کریں۔ سب سے پہلے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس نصرت کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیے، نصرت ہے رسول کی، ہر زمانے کے رسول، ان کی نصرت لازم رہی ہے۔ رسول وہ ہے جسے اللہ رسالت کا منصب عطا فرمائے، اور رسالت ایک عظیم دینی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا خود انتخاب فرما کر اسے تفویض فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ نبی بن جائے، رسول بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ امت میں، لوگوں میں، قوم میں کسی شخص کو خود چنتا ہے اور اسے رسالت کا، نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خود خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا نور کس سینے میں رکھے۔ تو رسول اللہ کے بنانے سے انسان بنتا ہے، از خود رسول نہیں بن سکتا۔ اور یہ منصب جہاں بہت عظیم ہے، وہاں بہت ثقیل بھی ہے، بھاری ہے۔ سورہ المزمل میں ارشاد ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک قول ثقیل ڈالنے والے ہیں، ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے۔
رسالت جب ملتی ہے تو رسول کے ذمے ہو جاتا ہے، رسول کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، قوم فانذر وربک فکبر، بس آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، انذار لوگوں کو ڈرائیے کہ برا کرو گے برا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، اور اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی ہر ادا سے اپنے رب کی بڑائی بولیے کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ انذار اور تکبیر یہ ذمہ داری ہوتی ہے رسول کی، اور بھاری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو دور ہیں، ایک مکی ہے ہجرت سے پہلے کا دور، اور دوسرا مدنی دور ہے ہجرت کے بعد کا دور۔ مکی دور انذار اور تکبیر کا دور ہے، اور یہ جو انذار اور تکبیر ہے صرف زبانی کلامی نہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا اور مزے سے سو گئے، یہ نہیں، لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ کرو اور خود یکسو ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ یہ انذار اور تکبیر ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر رسول کی زندگی میں، اور وہ مقصد کیا رہا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا بول ہی بالا ہو، پوری دنیا میں اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، اللہ کا فیصلہ سب فیصلوں پر غالب ہو، اس لیے انذار اور تکبیر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اس دین کو باقی سب ادیان پر غالب کرے، اس کی جد و جہد کرے، اس کے لیے جہاد کرے، خواہ یہ بات مشرکوں اور کافروں کو ناگوار ہو، ان کی اس معاملے میں پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو صرف اللہ کے فرمان کی ہے، اللہ کا بول بالا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی اس بارے میں اپنا اسوہ قائم کرتا ہے، صرف دوسروں کو کہتا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو سنو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود، ایکسیلنٹ ایگزامپل اگر ہے تمہارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر شعبہ زندگی کی اصلاح کی، ہر شعبہ زندگی کی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ شعبہ میرا نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں نماز سکھاؤں گا، میں تمہیں ذکر سکھاؤں گا، مسجد کی زندگی وہ سکھاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست کیا، اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ تو جب ہمارے لیے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو اس کا معنی یہ ہے
کہ ہر امتی پر لازم ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی کرے، اپنی آخری حد تک ہر امتی جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے، اس پہ اسلام نافذ کیا جائے، پھر اپنا گھر ہے، اپنے عزیز و اقارب ہیں، اپنا محلہ ہے، جتنی بات کہہ سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، جہاں جہاں عمل کروا سکتا ہے وہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ جب ایک پیغمبر دعوت دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری اور جو سن رہے ہیں لوگ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو قبول کریں، اور یہ بات جو رسول کی زبانی سنی ہے اس بات کو آگے پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ بنیادی طور پر اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے، لیکن جب وہ دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کرنا یہ سننے والے کی ذمہ داری ہے، اور اس دعوت کو آگے پہنچانا یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ بھی نصرت میں داخل ہے۔ اس بارے میں نصرت کی جائے، اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ بالکل ابتدائی دنوں میں وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مسیحی عالم تھے، بزرگ تھے، اور اس زمانے میں جو مسیحی تھے وہی دین حق تھا، وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے جب یہ ساری بات سنی، وحی کا سارا قصہ سنا، تو ایک جملہ کہا کہ اِن یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا، کہ جس دن آپ دعوت دیں گے اور آپ کی مخالفت ہوگی، آپ دعوت دیں گے اور آپ کی مخالفت ہوگی، وہ دن اگر مجھے اپنی زندگی میں مل گیا، میں نے اس دن کو پا لیا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ دیکھیے اس سے امتی کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی آپ نے دعوت کا آغاز نہیں کیا، لیکن جو دعوت کو، دین کو سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آئندہ کیا واقعات پیش آئیں گے، تو انہوں نے فوراً وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو رسول کے ذمے دعوت اور سننے والے امتی کے ذمے ہے نصرت، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں سے لیا۔ دو عہد لیے تھے اللہ نے عالم ارواح میں، ایک عہد اپنی ربوبیت کے بارے میں تھا، اور دوسرا عہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور پھر ایک عظیم الشان رسول آئیں جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتے ہوں، تو وعدہ کرو کہ ان پر ایمان لاؤ گے، انہیں مانو گے، اور ان کی یقیناً نصرت کرو گے۔ یہ اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، یہاں بھی وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان اور نصرت، دعوت کا قبول کرنا یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد ان کا ساتھ دینا اس مشن میں، اس جد و جہد میں، اس جہاد میں، یہ نصرت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بنو۔ ہم سب سے اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ناصر بنو۔ ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کرنا چاہے اس کے لیے تو صرف ارادہ کرنا کافی ہے۔ اتنا بڑا سلسلہ، لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک جد و جہد، ایک کشمکش، ساری زندگی برپا رہتی ہے، تو کیا اللہ ہماری نصرت کا محتاج ہے؟ کہتا ہے کہ میرے انصار بنو۔ اللہ ہماری نصرت کا محتاج ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن جب تک ہم عالم اسباب میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، اس وقت تک اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے۔ دیکھو اللہ دینا چاہے رزق تو دے سکتا ہے۔ کیا حضرت مریم کو رزق نہیں دیا؟ خبیب ابن عدی کو رزق نہیں دیا؟ اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے کیا رکھا؟ گھر سے نکلو، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ رکھا، گھر سے نکلو، تلاش کرو، رزق میں دوں گا۔ شادی کے بغیر بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ کیا حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ نہیں عطا فرمایا؟ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت حوا کو پیدا فرمایا؟ دے سکتا ہے، لیکن ہم عالم اسباب میں ہیں، لازم قرار دیا کہ شادی کرو۔ اللہ ہماری نصرت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جسے میں نے مرتبے بخشے ہیں بلا وجہ نہیں بخشے، جنہیں میں نے نوازا ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے ہیں، بلا وجہ نہیں دیے۔ وہ ہمارے وفادار اور فداکار۔ بغیر امتحان کے اس دنیا میں بھی ترقی نہیں ہوتی، پروموشن تبھی ہوتی ہے جب امتحان ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے۔ یہ ٹرائل ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم جنت میں اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کے محتاج ہیں کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ اب دیکھیے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے ہمیں یہی سبق تو دیا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو، باقی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو اسباب ہیں یہ صرف اطمینان کے لیے، صرف اچھا پھر دنیاوی اسلحہ ہو، ظاہری ساز و سامان ہے، بھروسہ ان پر بھی نہیں، بلکہ احد بدر میں اللہ نے فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، اور وہ جگہ موجود ہے آج بھی میدان بدر میں کہ یہاں فرشتے نازل ہوئے تھے، لیکن بھروسہ فرشتوں پر بھی نہیں ہے، نہ ساز و سامان پر اور نہ ہی فرشتوں پر۔ بھروسہ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ یہ جو ہم نے کہا کہ فرشتے آئیں گے، 3000 آئیں گے، 5000 آئیں گے، یہ صرف تمہاری تسلی کے لیے ہم نے کہا ہے۔ انسان طبعاً کمزور ہے تو تمہاری تسلی کے لیے کہا۔ مدد ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد اور نصرت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ مومن کا ہوتا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ بس اسی چیز کو دکھانے کے لیے غزوہ بدر بھی ہوا۔ یعنی غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ بے سر و سامانی کو اللہ نے سامان بنا دیا، وہاں سامان بے سر و سامانی سامان بن گئے، اور جہاں سامان موجود تھا توجہ ادھر سے ہٹی ہے اور پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں دکھا دیا۔ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، پھر خندق دیکھیں، خیبر دیکھیں، حنین دیکھیں، فتح مکہ دیکھیں، ان سب میں اللہ نے یہی سبق دیا ہے
کہ مومن کی نظر صرف ہمیشہ اللہ پر رہنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یہ مومن کا شعار ہو۔ نصرت ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نصرت کیسے ہو۔ ہم نے یہ صرف مجرد باتیں سن لی، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اور سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں بھی ہمیں عطا فرمائیں کہ نصرت کی جائے تو اس کے لیے کوئی اگزامپل تو ہو ہمارے سامنے، کیسی نصرت، کیسے نصرت کی جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت تب ملے گی کہ جب یہ لوگ، یعنی جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے بعد والے لوگ، چاہے وہ صحابہ کے دور کے ہوں یا قیامت تک آنے والے لوگ، یہ بعد والے لوگ یوں ویسا ایمان لائیں جیسے ایمان صحابہ لائے تھے، اہل بیت لائے تھے۔ جیسے ایمان میں اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہیں ہر امتی کے لیے کہ نصرت کیسے ہو، ایمان کیسے ہو، اسی طرح نصرت میں بھی اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ نصرت ایسی ہونی چاہیے جیسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نصرت کی۔ ذرا دیکھیے غار ثور کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، کتنے خطرات تھے، لیکن وہ نہیں گھبرائے۔ یہ سفر جان پہ کھیل جانے کا سفر تھا اور وہ کھیل گئے، اور اللہ نے ان کی اس نصرت کو، اس وفا کو قبول کیا، قرآن میں ذکر فرمایا۔ نصرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہونی چاہیے جیسی عمر فاروق نے نصرت کی۔ آپ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد ہر فیصلہ ٹھکرا دیا اور ایسا عدل کیا، ایسی عادلانہ خلافت تھی کہ آج تک وہ ایک روشن مثال ہے۔ عدل سے آپ کی نصرت کی۔ نصرت ایسی ہونی چاہیے جیسی عثمان غنی نے کی، اپنا مال منال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اسلام اور اہل اسلام پر فراخ دلی سے خرچ کیا۔ یہ ہے نصرت۔ نصرت ایسی ہونی چاہیے جیسے علی المرتضیٰ نے نصرت کی۔ ابھی بچے ہیں، قد چھوٹا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون میرا ساتھ دے گا، کون میری نصرت کرے گا، تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد بڑھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں۔ ایسی نصرت ہونی چاہیے، اور پھر پوری زندگی فرنٹ لائن پر داد شجاعت دیتے رہے۔ نصرت یوں ہونی چاہیے جیسے انصار نے کی۔ انصار نے نصرت، ان کا لقب ہی انصار پڑ گیا۔ ایسی نصرت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بڑے پیار سے ذکر فرمایا، سورہ حشر میں آپ دیکھیں۔ نصرت ایسی ہونی چاہیے جیسی نصرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر گھر سے جب نکلے تھے تو ارادہ کچھ اور تھا، راستے میں صورتحال بدل گئی، اب وہ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کال کی، مشورہ کیا، فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، مشورہ دو کیا کروں۔ ہر دفعہ مہاجر اٹھتے تھے، بات کرتے تھے، آپ پھر فرماتے تھے کہ اشیروا علی ایھا الناس۔ انصار سمجھ گئے، ان کے سردار سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، کیونکہ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو اس میں یہ تو تھا کہ جو یہاں پر آئیں گے، حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ باہر اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، اور آپ وہ پوچھنا چاہتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ یعنی ایسا جواب دیا کہ آج بھی انسان وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو انسان کا دل نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ لمبی تقریر ہے ان کی۔ سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صورتحال بدل گئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے چاہے تعلق توڑیں، جس سے چاہے تعلق جوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے چاہے صلح رکھیں، جس سے چاہے آپ دشمنی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ، جو جتنا مال آپ چاہتے ہیں ہم پیش کریں گے، اور اللہ کی قسم جتنا آپ لے لیں گے وہ ہمیں چھوڑے ہوئے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ، برق غماد، بہت دور کا مقام، جانے کا حکم دیں گے ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر سامنے سمندر آئے اور آپ فرمائیں کہ اس میں کود پڑو تو ہم چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور لڑیں گے۔ یہ ہے سعد ابن معاذ۔ اب پھر دیکھیے کیسے ساتھ دیا انہوں نے بدر میں۔ صاحب و نصرت یوں ہونی چاہیے جیسی نصرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تعلیم کے لیے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، انہوں نے دھوکہ دیا، کچھ صحابہ شہید ہوئے، 2 گرفتار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان میں ایک زید ابن دسنہ تھے، دوسرے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زید ابن دسنہ بدر میں صفوان کا باپ امیہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، امیہ ابن خلف۔ تو صفوان نے خریدا اور کہا کہ میں باپ کا بدلہ لوں گا۔ حرم میں تو کر نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے، کافر اور مشرک بھی حرم کا احترام کرتے تھے، اور یہ کیا زمانہ ہے، ہم مسلمان ہیں نا۔ ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بے حیائی داخل کر دی گئی، سینما ہال بن رہے ہیں، عجیب طرح کے ریسٹورنٹ بن رہے ہیں۔ کافر کبھی یہ کام نہیں کرتے تھے، مشرک یہ کام نہیں کرتے تھے جو کام ہم لوگوں نے شروع کر دیے۔ حرم سے باہر جو قریب ترین جگہ ہے تنعیم ہے، جہاں آج مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا واقع ہے، وہاں سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، وہاں پہ لے گئے اور قتل کرنے لگے۔ قتل سے پہلے ابو سفیان نے ایک بات پوچھی۔ ابو سفیان سیاسی لیڈر تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ زید، تم قتل ہونے لگے ہو، سچ سچ بتاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ پر قتل کر دیا جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ حضرت زید ابن دسنہ مسکرائے، فرمایا کہ ابو سفیان، تمہیں ابھی تک ایمان کی حلاوت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر میرے آقا شہید کر دیے جائیں، اور نالائق میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے پیارے کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر آرام سے بیٹھا رہوں۔ نصرت اس کا نام ہے، ایسی نصرت ہونی چاہیے۔ نصرت یوں ہونی چاہیے جیسے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے احد میں نصرت کی۔ جب وہ لڑائی ختم ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جاؤ، جا کر سعد ابن ربیع کو دیکھو اور جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول سلام بھیجتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کیف تجدک، تمہارا کیا حال ہے؟ یہ کیا خوش نصیبی نہیں، کتنی خوش نصیبی کہ حضور خود سلام بھیج رہے ہیں اور حال دریافت فرما رہے ہیں۔
اور جب وہ وہاں پر آئے ڈھونڈتے ہوئے تو بالکل آخری سانس پیغام دیا، سلام پہنچایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، تم پہ سلام، اور میری طرف سے عرض کیجئے انی اجد ریح الجنت الآن، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ تو آپ کے لیے۔ اور میری قوم سے کہیے، انصار سے کہیے، انصاری تھے، میری قوم سے جا کر کہیے کہ اگر تم میں ایک آنکھ بھی زندہ موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے یہاں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، نہیں، اپنی زندگی میں حضور پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر حضور کے لیے آخری پیغام یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ ہماری خیرخواہی کا آپ نے حق ادا کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب امت کی طرف سے آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ بس یہ جملہ تھا اور روح پرواز کر گئی۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اعتماد، آپ کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ، یہ جب تک کسی امتی میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سچا امتی نہیں بنتا۔ اور کامیابی بھی تبھی حاصل ہوتی ہے جب وفاداری اس انداز میں ہو جیسی اہل بیت اور صحابہ کی وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو یہ تیسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر، اور امتی بننے کا یہ تیسرا، سچا امتی بننے کے لیے تیسرا وصف ہے، جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔